لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا حقه وحسابه على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم دیتا گیا ہے کہ میں لوگاں نال اس وقت تک لڑدا رہاں جدوں تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس حدیث پاک دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دی عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے آقا فرماندے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے، یعنی کنے حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مینوں حکم دیتا گیا ہے ادوں تک میں لوکاں نال لڑائی کردا رہاں، لڑدا رہاں، حتیٰ کہ وہ کہہ لین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لیں۔ پھر میرے آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ، تے جن نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف پڑھ لیا، میرے آقا فرماندے نے انہیں اپنی جان بھی ساڈے کولوں بچا لئی تے اپنا مال بھی ساڈے کولوں بچا لیا۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس دی جان اور اس دی مال دی حفاظت ساڈے ذمے ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس بخاری شریف دے اندر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکلدا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ہن اے دی ذمہ داری میرے ذمے ہے، یہ دی ذمہ داری میں لے لئی ہے۔ تو اللہ دے رستے دے اندر جڑا نکلدا ہے وہ اللہ دی ذمہ داری وچ ہوندا ہے۔ تو جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او دی جان اور اس دا مال محفوظ ہے۔ یعنی مسلمانہ دا جو حکمران ہے اس دی ذمہ داری ہے، یہ اس دے اولین ذمہ داریاں وچوں ذمہ داری ہے کہ مسلمانہ دی جان و مال دا تحفظ۔ اگر مسلمان دی اس دی رعایا دی جان و مال دا تحفظ نہیں تے اس بادشاہ دی حکومت ناکام ہے، فیل ہے۔ اپنے کول تے ماشاءاللہ بہت زیادہ تحفظ ہے نا، بہت کوئی حدوں ہی اگاں ٹپ گیا ساڈے کو تحفظ۔ ایک بندہ مزدور بندہ ساری دیہڑی کرے، مزدوری کرے، کام کرے، تھکیا ٹٹیا راتی آ کے لیٹے، کہے دے بکرا چکیا گیا، کہے دی کندھ پاٹی ہے، کہے دی چھت پاٹی ہے، کوئی راہ چ لٹیا گیا آندا جاندا، کوئی تحفظ نہیں۔ حالانکہ اولین ذمہ داری حاکم وقت دی، بادشاہ وقت دی ہے کہ اپنی رعایا دی جان و مال دا تحفظ۔ نہ ساڈی جان دا تحفظ ہے تے نہ ساڈے مال دا کوئی تحفظ ہے اولین۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تاں کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ اگر دریا دے کنارے تے کتا بھی کوئی پیاسا مر گیا تے او دا حساب بھی کل قیامت والے دن عمر نو دینا پینا۔ ایتھے تے بندے بھکھے خودکشیاں پہ کردے نے، روز اخبارات دے اندر آندا ہے، میڈیا تے چیز آندی ہے، لوگ خودکشیاں، انہاں دے گھر کھان پین نو کوئی نہیں، کئی دن گزر گئے، اے حالات نے۔ تو ایسی بادشاہی اسلام دے اندر قابل قبول نہیں، تسی بھاویں کری جاؤ، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اسلام دے اندر کیسی بادشاہی ہے اور اسلامی بادشاہ دی شرائط اور ذمہ داریاں میں جو بات ہوندی ہے وہ یہ ہے کہ بندے دے ایمان، مال، جان، انہاں چیزاں دی حفاظت ہونی ضروری ہے۔
بہرحال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ دی جان مال دی حفاظت ساڑھے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، تے او دا حساب ہن اللہ نے قیامت والے دن لینا۔ کی مطلب؟ اتنے کی اشارہ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب کلمہ مسلمان جڑے سن وہ بھی پڑھ دے سن تے جڑے منافق سن وہ بھی کلمہ تے جدوں کلمہ پڑھ لیا، پاویں اندروں منافق نے کلمہ تے پڑھ لیا نا انہوں نے، ہن اسی ویکھنا ظاہر نو، ٹھڈوں جو کچھ ہے وہ ساڈے ذمہ داری نے، وہ ٹھڈ پھول کے ویکھنا کہ وچ کی ہے۔ بس انہیں کلمہ پڑھ لیا، اسی کیا جی ٹھیک ہے، اندروں چنگا ہے تاں بھی ٹھیک ہے، جے ماڑا ہے تے پھر او دا حساب کنے لینا قیامت والے دن؟ ہاں او دی حفاظت ساڈے ذمہ ہے۔ بس یہ چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس دا حساب اللہ تعالیٰ دے ذمہ۔ بہرحال اس حدیث پاک دے اندر جو پہلا جملہ سی میرے آقا فرماندے نے، مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں ادوں تک لوگاں نال لڑدا رہاں حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کہہ لین۔ جہاد دی بہت بڑی فضیلت اور جہاد دا مرتبہ اور مقام بیان کیتا گیا ہے۔ اس تو پہلے میں کئی مرتبہ چند ایک حدیث مبارکہ اس دیاں جہاد دی فضیلت دے اندر کئی مرتبہ تانوں عرض کر چکیاں۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ بھی یہ سورہ انفال پارہ نمبر 10 ہے، اج دی جو فجر دی نماز دے اندر جو میں قرات کی تھی اس دے اندر ہی آیت مبارکہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا اتفاق ایسا ہوندہ ہے جڑا میں درس دینا ہوندہ ہے ادھروں، حالانکہ میں لگاتار درس بھی دے رہا تے لگاتار قرآن پاک دی تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وچوں ہوندہ ہے، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوندہ ہے کہ احادیث اور آیات دا ادھروں مطلب اس طرح اتفاق ہو جاندہ ہے۔ تو قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں انہیں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ اِن منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین، اللہ فرماندہ ہے جے تسی 20 ہوو نا تے صبر کر کے تے اللہ تے توکل کر کے تے تواڈے مقابلے چ 200 ہون، تسی 20 ہو، تسی لڑ پاؤ، ہاں تسی انہاں دے مقابلے ڈٹ جاؤ۔ اللہ فرماندہ اِن منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین، تسی 20 ہوو تے اگو 200 ہون، تسی ڈٹ جاؤ، اللہ فرماندہ ہے تانوں میں غلبہ عطا فرماواں گا۔ یغلبون مئتین، تسی 20 صبر والے جڑے ہو نا تے اللہ تے توکل تے بھروسہ رکھ کے تسی ڈٹ گئے ہو 200 کافر دے مقابلے دے اندر، ایمان تہاڈا کامل تے یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندہ ہے تانوں 20 نوں میں 200 تے غلبہ تے فتح عطا فرماواں گا۔ ایک دے مقابلے چ 10 ہوندے نے پے اگوں، 20 دے مقابلے جو 200 ہونا تے ایک دے مقابلے کنے نے 10 بندے نے، لیکن اللہ فرماندہ ہے کہ میری فتح تواڈے نال ہے۔ ایک بندے 10، ایک پاسے 10 بندے ہونے، ایک پاسے ایک بندہ ہوئے، کوئی جوڑ تے نہیں بندا پیا، لیکن ایک دی طاقت ہے، اسلام دی ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، وہ ساڈے اندر روحانی طاقت اصل دے اندر ختم ہو گئی، جس وجہ تو ہون مسلمانہ دی تعداد دنیا تے اگر عالمی سطح تے ویکھو نا مسلمانہ دی تعداد غیر مسلمان تو زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمان پہ مار کھاندہ ہے، کی وجہ ہے ساڈا ایمان کامل نہیں، اسی اندروں مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تسی ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تسی مومن رہ۔ کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 100 سال پہلے ہی 10 چھڈیا سی، انہیں آکھیا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یعنی بھکھا جڑا موت کو نہیں پہ ڈردا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی انہیں دسیا سانو آگاہ کیتا کہ غیر مسلم کی آندہ ہے پیا، غیر مسلم بہ کے مشورہ پیا کردہ ہے کہ اے جڑا ماڑا تے پکھا بندہ ہے نا، اے موت تو ڈردہ ہی نہیں، اے دی اندر کیڑی طاقت ہے، او کیے اے دی روحانی طاقت ہے، اے دی ایمانی طاقت ہے، وہ کافر پہ آندہ ہے۔ جب تک تسی انہاں دی روحانی تے ایمانی طاقت ختم نہیں کرو گے تب تک تسی انہاں نو مغلوب نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے ساڑی ایمانی طاقت تے روحانی طاقت نو کیویں ختم کیتا، اے مسلمانہ دا بچہ بچہ جاندہ ہے، مسلمانہ دا بچہ بچہ جاندہ ہے ساڑے اندر انہوں نے کی برائیاں تے کی چیزاں پھیلائیاں تاکہ انہاں دے ایمان کمزور ہو جان۔ ایمان کمزور کیتا گیا مسلمان دا اصل دے اندر بات ہے، وگرنہ مسلمان تے نہتھا لڑ پیندہ ہے تے اللہ پھر بھی فتح مسلمان عطا کردہ ہے،
بشرطے کہ مسلمان ایمان کامل والا ہوئے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی کئی مرتبہ میں سنا چکے ہیں تانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تلواراں دے سائے تلے رکھی ہے۔ جویں جنت ماں دے قدمہ تلے ہے نا، ایویں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جنت تلواراں دے سائے تلے ہے۔ اور اے بخاری شریف دی حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ مجاہد نے جنہیں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا ہے نا، انہیں جہاد واسطے جڑا گھوڑا پالیا ہے نا، پاویں اجے جہاد تے نہیں گیا، اجے گھر ہے تے گھوڑا انہیں رسی نال بنیا تے فرمایا گھوڑا جدو رسی نال بنیا وہ اپنا پیر زمین تے ماردا ہے۔ بخاری دے لفظ نے فرمایا جڑا پیر زمین تے ماردا ہے اللہ اس پیر مارن تے اپنا نہیں گھوڑے دا پیر، گھوڑا جدو زمین تے پیر ماردا نا جڑا انہیں جہاد واسطے پالیا ہے گھوڑا زمین تے پیر ماردا ہے، میرے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس گھوڑے دے پیر مارن تے بھی مالک نو نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتِ، اس تے بھی یہ دے نامہ اعمال نیکیاں لکھیاں جاندیاں۔ تے جدو اپنا قدم چکے گا جہاد واسطے تے ہر قدم تے اللہ کنیاں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، اسے بخاری شریف دے اندر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو سارے تو افضل عمل کیڑا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا سب تو افضل عمل ہے، اللہ دے رستے دے اندر ہے جہاد کرنا۔ بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی ہے جہاد دی، میں کئی مرتبہ حدیث پاک سنائی ہے، بخاری شریف کے اندر کئی مقامات تے حدیث آئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہنا کہ اللہ دے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جڑے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے نے انہاں واسطے جنت دے اندر 100 درجے تیار کیتے نے، صرف جہاد کرنے والے واسطے کہ نے 100 درجے تیار کیتے نے۔ فرمایا انہاں وچوں ایک درجہ جڑا ہے نا اس تو لے کے دوسرے درجے تک درمیان چ اتنا فاصلہ ہے جنہ زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ تو پتہ لگا صرف اسی کی مسلمان صرف انہاں اپنی ایمانی طاقت اور روحانی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ اگر وہ طاقت ہوئے ہاں جی نہ مال غنیمت نہ کشور کوئی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، کلندر لاہوری بولیا، انہیں آکھیا شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی مسلمان دا مقصد اور مطلب آخر کی ہوندہ ہے؟ یہی ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑنا، او دا مقصد نہ تے مال غنیمت حاصل کرنا تے نہ انہوں فتوحات کوئی مقصود نے، مقصد کی اللہ دے رستے دے اندر میری جان قربان ہو جائے تے اللہ میرا اے نذرانہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ مسلمان دا مقصد صرف اور صرف ہوندہ ہے۔ اسی واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان بندہ جہاد دے اندر ایمان سچے دل دے نال اللہ دی رضا واسطے جاوے نا جہاد کرن واسطے، تو فرمایا اگر اتھے شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دی بے حساب مغفرت فرما دیندہ ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ اس دی بے حساب مغفرت فرما دیندہ ہے اگر شہید ہو جائے۔ تو اگر واپس زندہ آ جائے غازی بن کے آ جائے تو فرمایا ثواب بھی لے کے آندہ ہے تو مال غنیمت بھی لے کے آندہ ہے۔ دیکھو نا بڑی سوچن والی بات ہے، میدان جہاد دے اندر اتھے کافر بھی پیا لڑدا ہے تے مسلمان بھی پیا لڑدا ہے، کافر بھی اتھے ہی پیا مردا ہے تے مسلمان بھی اتھے ہی پیا مردا ہے، لیکن ایک واسطے جہنم ہے تے ایک واسطے جنت ہے۔ سوچنے والی بات بھائی، کافر بھی تے وہی کم کردا ہے پیا نا، لیکن وہ دے واسطے جہنم کیوں ہے تے کام یہ بھی وہی پیا کردا ہے، دے واسطے جنت کیوں ہے؟ کافر اپنے واسطے مردا ہے پیا تے مسلمان یار واسطے پیا مردا ہے، بس اے فرق ہے اس دے اندر، وہ اپنے واسطے پیا مردا ہے لیکن اے اپنے یار واسطے اپنے رب واسطے پیا مردا ہے، اس واسطے او دے واسطے جہنم ہے، اے دے واسطے جناب والا جنت ہے، ایمان والے واسطے، ایمان والے واسطے جنت ہے۔ کئی دوست نا مطلب کہ اس تو جہاد دا اصل مفہوم مقصد ہی نہیں سمجھتے، جہاد دا اصل مقصد کی ہے؟
کئی سمجھتے ہیں کہ مولویاں پتہ نہیں یہ کتوں لب لے آتے ہیں ادا دیاں گلاں، یہ کی چاہتے رہے کافر دنیا تو ختم ہو جان؟ اے مطلب نہیں، جہاد دا اصل مقصد تسی سمجھا ہی نہیں۔ جہاد دا اصل مقصد اے نہیں کہ کافر دنیا تو ختم ہی ہو جان، مار جان، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اے بھی حکم نہیں دیتا، بلکہ جہاد دا اصل مقصد یہ ہوندہ ہے کہ کفر دا زور ٹوٹ جائے، بس کفر دا زور ٹوٹ جائے تے اسلام دا غلبہ تے قوت یہ ظاہر ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، بس۔ اے نہیں جہاد دا مقصد، اسلام ایسے جہاد دا حکم نہیں دیندہ کہ تسی انج کرو پھر تسی سارے کافر دنیا تو ختم ہی کر دیو، ایسا نہیں، بلکہ حکم ہے کہ تسی اینا کونا نہ لڑو انہاں دا زور ٹوٹ جائے۔ جدو انہاں دا زور ٹوٹ جائے وہ مغلوب ہو کے رہن، کی مطلب یا تے کلمہ پڑھ لین کافر، یا پھر مسلمانہ دی حکومت دے ماتحت رہن، بس بے شک رہی جان، جزیہ دے لین، معاہدہ کر لین، جس طرح کر لین وہ کر لین، زور ٹوٹ جائے بس۔ تو جہاد دا اصل مقصد ہوندہ ہے کفر دا زور توڑنا، اے مقصد نہیں ہوندہ کہ کافرانو دنیا تو ہی ختم کر دے، ہو سکتا ہے انہاں دی اولاداں وچ کوئی ایمان والے پیدا ہو جان۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔